الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ قربانی کے حوالے سے بہت یادگار مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور محرم الحرام کے بالکل آغاز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر آگے چل کر نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن ان شہادتوں اور قربانیوں کے بیچ میں ایک اور قربانی ہے جس سے عموماً مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، عظیم شہادت ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو پیش آئی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر حلم و بردباری اور شرم و حیا یہ ساری صفات کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، یعنی اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے نواسے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، آپ کو نبوت کی عظیم ذمہ داری دی گئی، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 34 سال ہے، اور بالکل آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی غلام یا غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کمزور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن جب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دین اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں تو پھر لوگوں نے ان کو ستانا چھوڑ دیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، بہت محبوب تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ یہ واحد ایسی شخصیت ہے تاریخ عالم کے اندر کہ جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو دوسری بیٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے کر دیا۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی انہیں شہادت کی خوشخبری دی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عظیم مرتبے کے اوپر پہنچنے والے ہیں، شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والے ہیں۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا۔ مختلف روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں اور بغیر کسی تکلف کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، زانوں کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو بھی درست کر لیا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد محترم آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، دیگر صحابہ آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو بھی درست کر لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر غنی کہا ہی جاتا ہے، غنی کے معنی مالدار کے ہیں، اور صرف مالداری کوئی اچھی صفت نہیں ہے کہ صرف مالداری کے ساتھ دل ہو اور سخاوت ہو، یہ اصل کمال کی چیز ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو وہ مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے خرید کر جس جگہ پر تعمیر فرمائی تھی وہ تنگ محسوس ہونے لگی، چھوٹی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے بازو میں ایک زمین پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، کون ہے جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید لے اور جنت میں اپنے لیے مکان بنا لے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کر مسجد کے حوالے کیا، اور اس طرح مسجد نبوی کی توسیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خریدے ہوئے زمین کے اندر ہوئی، اور ان کے پیسوں سے جو زمین خریدی گئی تھی اس کے اندر توسیع ہوئی۔ مدینے میں بہت سارے کنویں تھے لیکن سب کنووں کا پانی کھارا تھا۔ ایک کنواں تھا بہت اچھا، بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور وہ مسلمانوں کو پینے کے واسطے نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی آگے بڑھے اور اس یہودی سے اس کنویں کے خریدنے کا معاملہ کیا، لیکن وہ یہودی لالچی تھا۔ اس نے کہا کہ میں کنواں بیچوں گا لیکن پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا، یعنی ایک دن اس کا پانی میں استعمال کروں گا اور ایک دن تم استعمال کرنا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کنویں کو بیچ کر پیسہ بھی آ جائے اور کنواں بھی میری ملکیت میں رہے کہ اس سے مجھے کرایہ بھی ملتا رہے، یعنی پانی میں بیچوں اور اس کے ذریعے مجھے آمدنی بھی ہوتی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا اور ان کی باری متعین ہوئی کہ فلاں دن آپ کی باری ہے اور فلاں دن یہودی کی باری ہے۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پانی نکالنے کی باری ہوتی سارے صحابہ اسی دن پانی نکال لیتے، اور یہودی کی باری جس دن آتی اس دن کوئی بھی پانی لینے کے واسطے نہ جاتا۔ تو اس نے جس مقصد سے صرف آدھا بیچا تھا اس کا مقصد جب پورا نہیں ہوا تو پھر اس نے خواہش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ آدھا بھی خرید لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی قیمت دے کر اس پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا، بہت بڑا غزوہ ہے،
اس غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا، یعنی عام جنگ کا۔ ایک ہوتی ہے جنگ کہ جس کے اندر فوجی شریک ہوتے ہیں، جو لڑنا جانتے ہیں، جنہوں نے لڑنے کی مشق کی ہے، تلوار نیزے جنہوں نے چلانے کی مشق کی ہے، ان کو جنگ کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات حالات ایسے آ جاتے کہ عام نفیر کا اعلان ہو گیا کہ جو بھی جوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہر ایک کو اس جنگ کے اندر شریک ہونا لازمی ہے، کیونکہ سامنے دشمن بہت بڑا ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صرف فوج ہی شریک ہو، جنہوں نے پہلے سے مشقیں کر رکھی ہے صرف وہی شریک ہو، ایسا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہر ایک کے لیے شرکت لازمی ہو جاتی۔ ایسا غزوہ تھا غزوہ تبوک، اور اس کے اندر روایتوں کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 پیدل تھے اور 10,000 سوار تھے، یعنی تقریباً 40,000 کی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جہاں عام جنگ کا اعلان کیا، اسی طرح عام چندے کا بھی اعلان کیا، کیونکہ تنگی کا زمانہ چل رہا تھا، چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس غزوے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کے پورے خرچے کو قبول کر لیا۔ یعنی روایتوں کے اندر ہے کہ 10,000 سے زیادہ لشکر، 40,000 کا لشکر تھا، 10,000 سے زیادہ بڑے لشکر کا پورا خرچہ اپنے ذمے میں لے لیا، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک سامان، جوتے کو باندھنے کی جو ڈوری ہوتی ہے، جو تسمہ ہوتا ہے، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے خریدا گیا۔ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ اور جب یہ سارا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے اس سامان کو اٹھاتے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتے اور کہتے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اس طرح دین کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر، آنکھ کے ایک ابرو کے اشارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 2 ہجرت کی، پہلی ہجرت اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف کی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ پہنچ گئے، کچھ دن وہاں پر رہے، وہاں ایک جھوٹی خبر پھیل گئی، مسلمان جو وہاں پہنچے تھے، کہ مکہ کے لوگوں نے اب مسلمانوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیا ہے، تو حبشہ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ لیکن جب واپس مکہ آئے تو دیکھا یہاں تو حال ویسے ہی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو آپ نے ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینۃ المنورہ کی طرف کی، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جب پہلا غزوہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر، ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کے اندر شریک ہو، اور کس کی خواہش نہ ہوگی، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں ہی رکنے کا حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں اور مدینے کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے گئے اور عظیم فتح حاصل ہوئی، اور ادھر فتح حاصل ہوئی ہے اور ادھر مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف فتح کی خوشخبری پہنچی ہے مدینۃ المنورہ میں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوئے، غم کا موقع تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ کرام کو لے کر نکلے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑنے کے واسطے آ رہے ہیں، اور انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی، اور حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رکنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا کہ آپ جا کر مکہ کے سرداروں سے بات کریں کہ ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں،
ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم عمرے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بات کو پہنچانے کے واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، سرداران مکہ کے پاس پہنچے۔ ادھر جو مسلمان ہیں وہ رش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کی قسمت دیکھیے کہ وہ پہلے ہم سے بیت اللہ کا دیدار کر لیں گے، ہم سے پہلے انہیں طواف کا موقع مل جائے گا، عمرے کا موقع مل جائے گا، اور ہم یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی کو، ایک ایک جانثار کو جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ جب وہ مکہ پہنچے، سرداران مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں تو پہلے طواف کر لیجئے، عمرے سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام پہلے پورا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پہنچانے کے لیے کہی تھی وہ باتیں پہنچائی، آپ نے طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ اور ادھر ایک جھوٹی خبر پھیل گئی، ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، اور حدیبیہ کے اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ایسی بیعت تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العزت ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ اور بیعت کس بات کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے واسطے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لے رہے تھے کہ انہیں جو شہید کیا گیا ہے ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور جب سارے صحابہ، تقریباً 1400 صحابہ موجود تھے، سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا اور یہ کہا کہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہے، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ لیکن پھر بعد میں صحیح سالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے بہت طویل ہے، تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور ان 12 سالوں کے اندر فتوحات کا دروازہ کھل گیا، بہت دور دور تک مسلمان پہنچے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دروازہ کھلا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو مسلمان 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، 22 لاکھ مربع میل علاقے کو فتح کر لیا گیا تھا، وہاں سے ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ جو ظلم لوگوں کے اوپر ہو رہا تھا اس ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن مسلمان ہر علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، منظم حکومتیں قائم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو وہ 22 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ فتح کیا گیا تھا ان علاقوں میں منظم حکومت قائم کی، وہاں گورنر قائم کیے، وہاں پر ساری چیزوں کو منظم انداز میں طے کیا۔ اور 12 سال کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے تو وہ 22 لاکھ مربع میل آگے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی، مسلمان پہنچ چکے تھے۔ اور اسی دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لشکر میں شامل ہیں، اور اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی تھی بحری بیڑے تیار کرنے کی، سمندر کے اندر شامل ہو کر، سمندر کے اندر داخل ہو کر جنگ کرنے کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچ جائے، کیونکہ ہمیں پہلے تجربہ نہیں ہے سمندر میں جنگ کرنے کا۔ حضرت عثمان سے بھی اجازت چاہی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا کہ بیت المال کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس سے بحری بیڑے اور بحری جہاز تیار کیے جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ کا کام اجازت دینا ہے، بحری بیڑے تیار کرنا اور پیسوں کا انتظام کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ نے اجازت دی تو اس وقت پہلی مرتبہ بحری بیڑے تیار ہوئے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ اس لشکر کے واسطے خوشخبری ہے جو سب سے پہلے سمندر کے اندر داخل ہو کر جہاد کریں گے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا جس کے سربراہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر یہ صادق آیا اور وہ اس فضیلت کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے اس میں سے شروع کے 6 سال بہت ہی امن و امان کے ہیں، ہر طرف امن و امان ہے، فتوحات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ 6 سال کے گزرنے کے بعد اندرونی طور پر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلوائی ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ایسے الزامات جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان الزامات میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ جو ہے اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں اور بیت المال کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگاتے رہے۔ امن و امان کا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف فتنہ اور فساد ہی نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، بیت خلافت کو گھیر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے موقع پر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے مقابلہ کریں، ہم انہیں پچھاڑ دیں گے، انہیں شکست دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پہلا ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے نام کے ساتھ یہ دھبا لگ جائے کہ اس نے مسلمانوں کے خون کو بہایا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں، وہاں یہ لوگ حرم کا خیال کرتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ المنورہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنا دے تو لوگوں کے دباؤ میں آ کر اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اور لوگوں کے غلط الزامات اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے اس خلافت کی قمیص کو خود سے نہ نکالنا، یہاں تک کہ شہادت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں خلافت کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ان سے مقابلہ بھی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اور وہ مسجد نبوی جس کی تعمیر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ نے حصہ لیا، اور سب سے بڑا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جن کے پیسے سے مسجد کی توسیع کی گئی تھی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سب سے پہلا حملہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ہی وہاں پر آپ پر کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسجد نبوی کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی تھی ہر مسلمان جانتا ہے وہ تعمیر کچی تعمیر تھی، کھجور کے تنے استعمال ہوئے تھے، کھجور کے پتوں کو چھت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، فرش نہیں تھی، نیچے کنکریاں بچھائی گئی تھی، توسیع ہوئی تھی تو توسیع بھی اسی اعتبار سے ہوئی تھی کہ پکی عمارت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس مسجد کو منہدم کر دیا، وہ مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے پیشرو حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اور آپ مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے، کس انداز میں تعمیر کیا کہ نیچے بہت خوبصورت پتھر لگائے اور جو ستون استعمال کیے گئے ان ستونوں میں منقش پتھروں کو لگایا جس میں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، اور چھت ڈالی گئی اور پتھر وادی عقیق سے منگوا کر لگوائے گئے، بہت خوبصورت مسجد بنوا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ جس وقت پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت تم مکہ سے آئے تھے، سیدھے سادے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے گھر معمولی تھے، چھپڑ کے تمہارے گھر تھے، تو اس وقت مسجد نبوی اسی اعتبار سے تعمیر کی گئی۔ لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھلا تمہارے گھر قیمتی بن گئے، تمہارے گھروں کے اندر
منقش پتھر لگ گئے، قیمتی فرش لگ گیا، اور مسجد اگر اسی حالت میں رہے تو مسجد کے اندر تمہارا دل نہیں لگے گا، اس لیے میں نے مسجد کو بہت ہی اعلیٰ انداز میں تعمیر کیا۔ جب جس چیز کی ضرورت تھی اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس اعتبار سے تعمیر کی گئی، اور آج اس کی ضرورت تھی اس لیے اس اعتبار سے تعمیر کی گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مسجد کی توسیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سرمایہ پیش کیا تھا، اور جس کو از سر نو بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کیا تھا، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، گھر کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، اور پھر بعد میں وہ اس کنویں کا پانی، جس کنویں کو خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی بھی آپ پر بند کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت حسن حسین جہاں پر محاصرہ ہے آپ کے گھر پر دربانی کر رہے ہیں تاکہ یہ بلوائی اندر نہ گھس جائیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے گھر کی دیوار کو کود کر، گھر کی دیوار کا جو تھی اس کو بھی توڑ کر اور اس کے اوپر سے کود کر بلوائی اندر گھس گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ قرآن مجید جس کو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کتابی شکل میں جمع نہیں ہوئی تھی، بلکہ چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تا، اسی طرح ہڈیوں کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا تھا، صحابہ نے یاد کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، ایک بہت بڑی حفاظ کی تعداد شہید ہو گئی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا انتظام کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شرع صدر ہو گیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ قرآن مجید کو پورا کا پورا جمع کریں، اور وہاں پر یہ اصول طے کیا گیا کہ پورے صحابہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید کی آیت ہے وہ اس آیت کے ساتھ 2 گواہ لے کر آئے۔ کس بات کے گواہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو سنایا ہے۔ اس طرح پورا قرآن جمع ہو گیا، لیکن جب جمع ہو گیا تو اس کو کتابی شکل میں اس وقت بھی نہیں لکھا گیا، بلکہ ایک تھیلے کے اندر پورا رکھ دیا گیا اور دارالخلافہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو فتوحات کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس پر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اثر نو جمع قرآن کا کام کیا، اور اس ذمہ داری کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ پھر سے قرآن مجید کو جمع کیا جائے، اور الگ الگ نسخے جو پھیل گئے تھے اور الگ الگ انداز میں، چونکہ اسلام پھیل رہا تھا، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے علاقے کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو الگ الگ زبانیں تھی، الگ الگ لغت تھی، تو الگ الگ انداز میں لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو جتنے نسخے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا، اور 7 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار کیے گئے، اور پورا قرآن جمع کیا گیا، اور وہ الگ الگ علاقوں میں جہاں جہاں اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی وہاں وہ نسخے بھیجے گئے۔ آج بھی ترکی کے اندر وہ اصل نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی کاپی جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے مدینۃ المنورہ کے میوزیم میں اس کی کاپی کو بھی دیکھا ہوگا، جو 1450 سال پرانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن مجید ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس قرآن مجید کو جمع کیا محنت سے، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو بچانے کے واسطے پہنچی کہ جب تلوار مارا گیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، اور آپ کا خون مبارک قرآن مجید کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت کریمہ اس وقت کھلی ہوئی تھی کہ اللہ ہی ان کے واسطے کافی ہے، اس کے اوپر گری، اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ بہت ہی مظلومانہ شہادت تھی۔ دوستو، یہ جو قربانی ہے، یہ جو شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے پہلے جو قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی اور شہادت ہے 1 محرم الحرام کو، اور پھر آگے 10 محرم الحرام کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی اور شہادت ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر ہم نے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں کیا تو پھر یہ واقعات سنا لیے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قربانی کا اصل جذبہ کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ ہمارے واسطے یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات،
اپنی سوچ اور فکر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے بڑی قربانی اس وقت ہمارے واسطے ہے، اس قربانی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد